अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है कि द पास्ट वीक आपका बहुत बेहतरीन गुजरा हो एंड स्पेशली विद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम्स बर्थडे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, सबसे पहले तो हम लोग मैं ये रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ एक्चुअली। तो we'll start with दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم لوگ the most awaited آیت آیت نمبر 33 of سورہ احزاب سے شروعات کر رہے ہیں. تو before I start this آیت, this is popularly known as the آیت تطہیر جسے ہم لوگ کہتے ہیں. سورہ 33 آیت 33. لیکن اس میں and it is also probably one of the most hotly debated ayats of the entire Quran. یہ ان آیتوں میں ہیں جو آج تک 1400 ایئرس سے اس آیت کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہیں, اس کی چیزوں کے اوپر ڈبیٹس ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ we'll be addressing all of these things as well. And لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ ذہن میں, جیسے میرے جیسا انسان, جب میں نے ان چیزوں کو پہلے پڑھا نہیں تھا, تو آیت تطہیر, I used to think the whole آیت is considered آیت تطہیر. تو آج آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ it's only the second half of the آیت that is actually considered to be the آیت تطہیر. اوپر کا انفارمیشن کچھ اور ہے, اور نیچے کا the second half of the آیت, that is what we refer to as the آیت تطہیر. اور اس میں جیسے کہ میں آپ کو اگر ایک رف وے میں بتاؤں کہ ڈیبیٹ کیوں ہے, کیونکہ ہمارے دوسرے اسکول آف تھاٹس جو ہیں اسلام میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے, جیسے پہلے کی اس سے آیت نمبر 31, 32 and even half of 33, this is addressing the wives of the prophet. تو یہ پوری کی پوری آیت is for them, بیویوں کے لیے مینشن کیا گیا ہے. جیسے ہم, اگر آپ نے میرے پہلے والے لیکچرز آپ نے سنے ہو, اس میں مطلب کہ جیسے نا the rewards for doing good, اگر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے اینڈ ان کے تھرو آنیسٹلی ہم لوگوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ اچھے کام کرو گے تو تمہارے ریوارڈس ہیں, اگر برے کام کرو گے تو یہ ہوگا. اور وائفس کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نیک کام کرو گے, you do this this this, تو تمہیں اس کا ڈبل اجر ملے گا. لیکن اگر تم نے یہ چیزیں غلط کی تو پھر تم کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ بھی ڈبل ہوگی. وائی؟ بیکاز جیسے میں نے آسان کرنے کے لیے آج کل کے لنگوں میں اسپیشلی فار دا کڈس میں نے سمجھایا تھا کہ بیکاز دیز ور دی انفلوئنسرز آف دیئر ٹائم, ہے نا. تو ان کا اثر ہر چیز کا, اگر ایک آرڈینری آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے اور ایک پریزیڈنٹ آف دا کنٹری یا دا فرسٹ لیڈی آف دا کنٹری اگر غلط کام کرتی ہے, اثر اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو اسی کے حساب سے اجر اینڈ اسی کے حساب سے پنشمنٹ تھی. تو یہ اینڈ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ آیت نمبر 33, مطلب جیسے پچھلی بار جو ہم لوگوں نے بات کی تھی وہ آلسو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلز اس کہ دیکھو تم یو ڈونٹ نو, لٹرلی مطلب جیسے کہ وی ڈونٹ نو that even our language, the way we talk, can look very attractive to the opposite gender. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ when we talk about modesty, it's not just about جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کور کرتے ہیں, it's also about جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, ہمارا way of walking, ہماری ایون اسپیچ کے لیے اللہ نے کہا beware, be careful. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے سامنے والا جو انسان ہے اس کے دل میں کیا ہمارے لیے خیالات آتے ہیں, right? And Allah talks about diseases in the heart. We discussed all of that last. تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ جو آیت ہے this is also in continuation, لیکن I will explain to you why it's not considered in continuation. And inshallah this is like, I'm so excited کہ میں آپ کو بتا نہیں پا رہی ہوں کہ میں کتنی excited ہوں that we finally reached آیت تطہیر inshallah. اچھا, starting with the translation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And stay, the Arabic word qarna,
and stay in your homes and do not flaunt your charms. Flaunt your charms का word है tabarrajna. So pehla word qarna, tabarrajna. So and stay in your homes, do not flaunt your charms as was done in the first age of ignorance. And establish the prayer, give charity, and obey Allah and His Messenger. This is part 1 of this ayat. I'll read it again ताकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के जहन में ये चीज सही तरीके से जाए. And stay in your homes and do not flaunt your charms as was done in the first age of ignorance, and establish the prayer and give charity and obey Allah and His Messenger. Verily, Allah intends but to repel from you every kind of uncleanness, O you, the people of the house, and purify you with a thorough purification. ठीक है, तो ये जो second part था, this is what we call ayat tathir. So first, let's start talking about the first part of the ayat. ठीक है, तो यहाँ पे आयत शुरू होती है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहा है कि and stay, मतलब मुखातिब, you know, who is he addressing? He's addressing the wives of the Prophet, and he's saying कि stay in your homes, do not flaunt your charms as was done in the earlier age of Jahiliyyah. तो staying का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, करना, जो मैंने आपसे बताया, आज हम लोग बहुत सारी वोकैबुलरी करने वाले हैं, सो बी रेडी. ओके, स्टेइंग के मतलब होता है करना जो है वो एक्चुअली एक लफ्ज है, अगर वो आप विकर से लें तो उसकी मतलब होता है प्रोटेक्शन. एक और लफ्ज है, मतलब जैसे कि उसका रूट वर्ड जैसे कि इट कुड बी दिस और इट कुड बी दैट. तो यहाँ पे स्टेइंग has been taken, the karna has been taken from waqar, which actually means protection. तो इसके मतलब क्या हुआ कि protect yourself, मतलब कि जब अगर तुम्हें बाहर जाना है तो इस तरीके से ना जाओ that you are walking in a way that you're flaunting your beauty, or in a way that you are attracting attention that you should not be attracting. Basically protect yourself from others. ठीक है, तो यहाँ पे a lot of the people, they say, oh, Islam tells the women to stay inside their house because of this ayat. You know, like waqar, jo karna hai, they take it like, nahi, ghar ke andar baitho. No, this is not what it means. It essentially means कि अगर तुम घर से बाहर जा रही हो, जैसे for example, as ladies, हम लोग क्या पहले स्कूल जाते हैं, right? उसके बाद फिर हम घर से बाहर, मतलब I'm not talking about like going groceries and stuff like that, but generally like आप अपने profession के लिए जा रहे हैं, आप कोई job कर रहे हैं or something like that, जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो what is the word that is being used? Protect yourself when you go out. Stay in your homes. करना के मतलब है कि इस तरीके से आप मत जाएं. ऐसे प्रोफेशंस फॉर एग्जांपल जो हम लोग को तफसीर में जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, what they explain, it doesn't mean that you don't need to step out of the house, that you have to be housebound. Rather it means कि ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपकी मॉडेस्टी या आपके मोरालिटी, आपके प्रिंसिपल्स, जो हमारा जो एक हमारी जो हया है या हमारी जो मॉरल कंपस है, अगर हम कोई ऐसी जॉब ले रहे हैं या हम बाहर जाते हैं तो हमारे मॉडेस्टी के ऊपर अटैक होता है, या माय मॉडेस्टी या माय मोरालिटी इज गोइंग टू बी इन डेंजर, इट इज बेटर देन दैट यू स्टे एट होम. कहने का मतलब ये है कि इस्लाम जो है वो आपको एज अ वुमेन कोई काम करने से रोकता नहीं है, बट हमेशा इस्लाम इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. इस्लाम हमसे ये कहता है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ. तुम देखो कि तुम्हारे कपड़े अकेले नहीं, तुम्हारी चाल, तुम्हारी बोली इस तरीके की ना हो दैट यू फॉल इनटू डेंजर, कि मतलब देन यू आर ओपनिंग योरसेल्फ अप टू डेंजर. इस्लाम कहता है कि ऐसा प्रोफेशन, ऐसी जगहें मत जाओ जहां पे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या जहां पे तुम्हारे ऊपर people are like, you know, like basically don't take a profession where you are hired, for example, for your looks.
آپ کو ایز اے ہیومن بینگ آپ کی ویلیو اسلام کہتا ہے یو آر امپورٹنٹ ایز اے بینگ. You shouldn't be hired in a company because of the way you look. تو یہاں پہ اور پھر اللہ نے سکنسز کی بھی بات کی ہے کہ انسان کے تمہیں نہیں پتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہے نا. تو اور another thing, we know why this was specifically said کہ stay in your homes. It is better that you stay in your homes. بیویوں کو کیوں کہا گیا تھا اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں گی. Just Google up the Battle of Jamal, the Battle of the Camel. One of the wives of the Prophet, when she did step out of the house, اپنے گھر سے جب وہ نکلتی ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ Thousands upon thousands, Muslims fighting Muslims. Chaos created. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا. تو ایز اے وارننگ اللہ پہلے سے ان سے کہہ رہا تھا you guys, you better stay at home. It is better اگر باہر جانے سے you are compromising on your morality, you are compromising on your modesty. غلط مطلب لوگوں کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں because you were not dressed or you did not speak in the way that you were supposed to. تو اگر آپ کو ڈر ہے, آپ کو خوف ہے اس چیز کا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سیف اپنا the safety of your house. لیکن that does not at all mean کہ that we cannot do work, we cannot go out, مطلب کہ we are home bound. بیسکلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اگر جانا ہے گھر سے باہر, میک شیور دیٹ یو آر پروٹیکٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, تبرج, ڈو ناٹ فلانٹ یور سیلف. تبرج جو ورڈ ہے وہ آتا ہے جیسے کہ ان دا سینس نمائش اپنی مت کرو, اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈو ناٹ شو کیس یور سیلف ان اے وے جس میں یو گوئنگ ٹو اٹریکٹ رانگ اٹینشن, ہے نا. تو یہ لفظ آتا ہے فرام برج, جیسے برج جو نہیں, آپ نے برج خلیفہ نام سنا ہوگا, دا بگ ٹال ٹاور ان دبئی, برج خلیفہ. تو اس کی مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو جیسے ایک برج کے مطلب ایکچولی اگر آپ دیکھیں اٹ مینس اے ٹاور. اس کے مطلب ہوتا ہے کانسٹلیشن ان دا آف دا اسٹارز. اٹ مینس لائک ایک کیسل کی طرح بلڈنگ, یا ایسی کوئی چیز جو کہ مطلب جیسے کہ ٹاور, کیسل, کانسٹلیشن آف دا اسٹارز, یہ دور سے سب نظر, ایوری بڈی کین سی اٹ, سب کو نظر آنے والی چیز. تو یہ اس سینس میں یو یوز دا ورڈ تبرج, مطلب کہ ایسی چیز وچ از نمایاں, ایسی چیز جو سب کو نظر آئے, رائٹ. تو اللہ یہ کہتا ہے اس طریقے سے, جیسے نہیں ہم لوگ آج کل جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی یا کوئی فیشن شو ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دس ون از دا شو اسٹاپر, دس فیمیل, اس کے کپڑے وہ دا شو اسٹاپر. یا آج کل کتنے آپ یو گو آن دا میڈیا, ابھی میں پتہ نہیں کون تھی وہ who's dressing up for a wedding like Elsa. وہ پورے انہوں نے اپنے کسٹم گاؤن بنوایا, اپنے فلاورز بنوائے, وگ لگائی, چوٹی بنائی. کیوں؟ کیونکہ ایک دیسی شادی میں جا رہی تھی, she wanted to look like Elsa. تو یہ جو ہو گئی نا, کیا ہوا, یہ شو اسٹاپر بن رہی ہیں اس ایونٹ میں. So this is something that Allah says ki please take care of yourself. Don't do this because you're going to get attention which is not going to be nice. And this will land you into trouble. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو شروع میں اٹ لکس ویری ہارملیس کہ ارے پیارے کپڑے پہنے تھے, 100 لوگوں نے تعریف کر دی, لیکن اس تعریف کے پیچھے اور کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں وی ڈونٹ ریئلائز, بٹ آر بیوٹیفل اللہ ریئلائزز کہ یہ چیز غلط ہے, دس از ناٹ رائٹ. یو شوڈ بی ریسپیکٹڈ, یو شوڈ ہیو اے پلیس ان سوسائٹی بیکاز آف ہو یو آر رادر دین دا وے یو لک, ہے نا. تو دس از سم تھنگ دیٹ اسلام ہم کو بہت جگہ قرآن شریف میں اللہ از ویری پروٹیکٹیو ٹورڈس دا ویمن, اینڈ ہی سیز کہ یو شوڈنٹ بی, مطلب آج کل کی اندر لینگویج میں جو آج کل کا لنگو ہے, آئی کینڈی. پلیز ڈونٹ ڈریس اپ دیٹ یو بیکم این آئی کینڈی فار ادر پیپل, ہے نا. یہ چیز اللہ کہتا ہے نہیں, تمہارا اپنا ایک وجود ہے, تمہاری اپنی ایک پرسنالٹی ہے. یو شوڈ بی ریسپیکٹڈ اینڈ ویلیوڈ فار یو ایز اے پرسن, ناٹ یو دا وے یو لک. ٹھیک ہے. اچھا, ایج آف جاہلیہ, جہاں پہ اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is telling the ladies that don't dress up in a way, اپنی نمائش اس طریقے سے نہیں کرو جیسے جہالت کے ایج میں عورتیں کیا کرتی تھیں.
in the first age of jahiliya. تو یہاں پہ بڑا ایک ڈسکشن ہوا amongst people کہ یہ فرسٹ، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایج آف جاہلیہ، ایج آف اگنورینس، اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں عورتوں کے جیسے کہ کوئی ویل، جیسے ہم لوگ، جیسے فار ایگزامپل رائٹ ناؤ آئی ایم ویئرنگ دس حجاب، آئی ایم کورنگ دا فرنٹ پارٹ آف مائی باڈی ود مائی اسٹول، ٹھیک ہے، ود مائی شال، دوپٹہ جو بھی آپ لوگ لیتے ہیں نا، اور یہ ہم لوگوں کے لیے اٹس لائک اے مینڈیٹری تھنگ جو ہم لوگ the ladies, the ones who are doing hijab. So it's not just about covering my hair. It's about covering the front part of my body. مجھے اپنے آگے کا حصہ بھی باڈی کا کور کرنا چاہیے. That is the way جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر اوڑھی ہے یا اپنا اسٹول اوڑھا ہے. ہم لوگ اس کو آرڈنری لینگویج میں ہم اس کو حجاب کہتے ہیں، رائٹ؟ اس زمانے میں اگر آپ پرانے بیسٹ وے گوگل، آپ پرانے زمانے کی پینٹنگز دیکھیں، آپ پرانے جو ویڈیوز نہیں، جو ہسٹری پیریڈ والے ڈرامے ہوتے ہیں all that، ان کے آپ کاسٹیومز اگر دیکھیں تو اس میں عورتیں جو تھیں they all used to wear لمبے ڈریسز، they all used to wear what I call gown، ہے نا، بڑا لمبا. تو اٹ واز ناٹ کہ صرف مسلمان اس زمانے میں لمبے گاؤن ٹائپ کے ڈریسز پہنتے تھے، ایون دا نان مسلمز، ان فیکٹ جنرلی عورتیں اسی طریقے کے لمبے لمبے ڈریسز پہنتی تھیں. لیکن ڈفرنس کیا تھا؟ وہ اگر سر کے اوپر کوئی دوپٹہ یا اسٹول یا شال جو بھی آپ کہہ لیں، ان کا اوپر کا جو گارمنٹ ہوتا تھا، وہ اس کو سر پہ رکھ کے اس کا پیچھے پھینکتی تھیں. They would not take that like a chadar and cover themselves up in the front. They would leave it behind. جیسے چادر سر پہ دوپٹہ رکھا پر وہ پیچھے ہے، تاکہ آگے جو بھی جولری پہنے ہیں، جو بھی آپ کے آگے کے ڈریس کی امبرائڈری ہے یا کام ہے، گلا ہے، whatever، آپ کے کان کے جو جھمکے ہیں اور ایئر رنگز whatever، like all your jewelry is نمایاں، ہے نا. اینڈ بڑے ڈیپ نیکس پہنے کرتے تھے پرانے زمانے میں. اگر آپ دیکھیں ایون اف دیئر ہیئر از کورڈ ود اے تھنگ، دیئر نیک لائن واز ویری ویری ڈیپ. اٹ واز بیسکلی سم تھنگ دیٹ انہانسز دیئر بیوٹی. تبرج، سمجھ رہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس طریقے سے تم اپنی ڈریسنگ مت کرو جیسے پرانے زمانے کی ایج آف جہالت میں، ایج آف اگنورینس کی جیسے لیڈیز ور ڈریسنگ اپ. ڈونٹ ڈریس اپ لائک دیٹ، ہے نا. تو یہ جو چیز ہے. ایک اور کوشچن یہاں پہ، another very important question، اس میں اتنے سارے کوشچنس ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیے اللہ استعمال کرتا ہے لفظ in the first age of جاہلیہ. اس کے اوپر بھی بہت ڈبیٹ ہے کہ کون سی، what do you mean کہ پہلی کی ایج آف جاہلیہ؟ is there like another one? what do you mean first age? where is the second age? what age are we in? تو ایک بار امام صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اس میں اچھا بیفور دیٹ ڈبیٹ کیا ہے کہ یہ فرسٹ ایج آف جاہلیہ کی ٹائم پیریڈ کیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے فار ایگزامپل رفلی حضرت ابراہیم تک کی جو ٹائم پیریڈ تھا اسے کہتے ہیں فرسٹ ایج آف جاہلیہ. اور پھر دوسری کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ڈکلیئر نہیں کیا تھا نا پری اسلام، یہ ہو گئی سیکنڈ ایج آف جاہلیہ. تو ایک بار چھٹے امام سے کسی نے یہی چیز پوچھی تھی کہ واٹ ڈو یو مین بائی دا فرسٹ ایج آف جاہلیہ؟ تو انہوں نے کہا کہ مائی فادر ٹولڈ می کہ ایک ایج آف جاہلیہ آئے گی، دا سیکنڈ ایج آف جاہلیہ آئے گی. اٹس ناٹ کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک نمبر 1 تھا اینڈ حضرت ابراہیم آنورڈز یا حضرت عیسیٰ سے لے کے اب تک دوسری ایج آف جاہلیہ آ کے جا چکی ہے. اب اسلام آ گیا، ہم لوگ بہت شریف ہو گئے، ہم لوگ کے اندر سے جہالت نکل گئی ہے. ہمارے اماموں سے ہم کو ایک تفسیر ملتی، ایک ٹریڈیشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں نہیں سیکنڈ ایج آف جاہلیہ آئے گی. تو لوگوں نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو مین؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے اسلام سے پہلے انسان ایک سٹیٹ آف جاہلیہ، جہالت کی ایک سٹیج تھی. اسلام آیا، اس نے ختم کیا، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑے عرصے کے بعد انسان پھر جہالت کی طرف جانے والا ہے. So do you understand why this is very important? جہالت کے ٹائم پہ کیسے لیڈیز اپنے آپ کو کور کرتی تھیں؟ Their coverage was basically اپنے آپ کو کس طریقے سے میں اپنی ساری خوبصورتی کو ظاہر کروں. That was their form of dressing.
in the olden times, right? तो ये अब समझ में आता है in the 20th century we come to know कि ये जो कुरान ने first age of जाहिलिया का mention किया था, एम मासूमीन से हमें पता चला कि another age is going to come. You and me, हम और आप, unfortunately we're living in the second stage of जहालत. आपको अगर इस चीज को और वाज़ेह तौर पे समझना है, प्लीज वॉच द अवार्ड्स. आई एम नॉट टेलिंग यू टू वॉच द अवार्ड्स, नहीं मतलब, बट यू नो, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं आपको क्या बताऊं कि जो यहाँ पे ग्रैमीज होते हैं या यहाँ पे जो ऑस्कर्स होते हैं, ऑल दोज यू नो मूवी अवार्ड्स, म्यूजिक अवार्ड्स, उसमें आप लोगों के पहनावे, अब पहनावे नहीं रह गए. आई रिमेम्बर कि यू नो मैं आई रिमेम्बर बहुत पहले मैं सुनती थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूड बीचेस, न्यूड क्लब्स, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ के कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जब तक आप उनके बहुत करीब ना जाए आपको महसूस भी नहीं होता कि वो कपड़े पहने, बिकॉज इट इज सो स्किन कलर्ड दैट इट लुक्स लाइक दे वेयरिंग नथिंग. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकेंड एज ऑफ जहालत. जिस जहालत से इस्लाम ने हमको निकाला था, हमको ड्रेस अप so that you are respected for who you are, not that आजकल के एड्स आप देख लें, हैं शेविंग क्रीम बेची जा रही है, उसमें भी एक औरत का चेहरा होएगा. गाड़ी बेची जा रही है, भाई गाड़ी के बारे में आप बताएं, उसके ऊपर एक बड़े जबरदस्त कपड़े पहन के वो ड्राइव कर रही होंगी या गाड़ी पे बैठी होंगी खातून. क्या जरूरत है? दिस इज द सेकेंड एज ऑफ जाहिलिया वेयर एक औरत अनफॉर्चुनेटली इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमको बहुत पहले से वार्न कर दिया गया था. अल्लाह हमसे कहता है कि देखो जहालत के टाइम की जो ड्रेसिंग थी वो तुम लोग मत करो, ठीक है? एंड ये मॉडेस्टी जो है ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती है. बाय द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड इवन मेन के लिए ये मॉडेस्टी अप्लाइज. हमारे लिए जो पैरामीटर्स हैं आदमियों के लिए भी है कि इस तरीके से नुमाइशी तौर पे कपड़े पहनना, इस तरीके से बिहेव करना, बात करना कि कोई लड़की उनकी बात को गलत समझे, वो उनके लिए भी सही नहीं है. तो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अच्छा, नाउ जहालत की ड्रेसिंग हो गई, मॉडेस्टी की बात हो गई. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आयत वाज दैट कि अल्लाह क्या कहता है कि तुम चैरिटी दो, तुम ज़कात दो, और तुम एस्टैब्लिश योर प्रेयर्स, मतलब कि नमाज को कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह के रसूल की बात सुनो. ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट था तफसीरों में, तो आई सेड आई मस्ट शेयर दिस विद यू. उन्होंने कहा कि इतनी सारी जो अल्लाह ने हमसे कहा है ना कि ये चीजें करो, ये चीजें नहीं करो, है ना, आर डूज एंड डोंट्स जैसे मैं कहती हूँ. व्हाई डज ही पिक अप सलाह एंड व्हाई डज ही पिक अप चैरिटी amongst all the things? इतनी सारी चीजें हैं ना, तो अल्लाह ने सिर्फ नमाज और ज़कात, आप जो चैरिटी देते, सदका जो आप करते, इसको क्यों हाईलाइट किया है? तो जो मुफस्सिर हैं they've explained this so beautifully. उन्होंने ये कहा है इसलिए क्योंकि जब हम जब हम अपनी नमाज में हम क्या करते हैं, we are communicating with our Rabb. हम अल्लाह सुब्हान तआला से कम्युनिकेशन का सबसे ब्यूटीफुल वे इज सलाह, ठीक है? और चैरिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे यू कनेक्ट विद द बंदे ऑफ अल्लाह. जैसे कि अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के बंदों से सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हेन यू हेल्प देम थ्रू चैरिटी. और चैरिटी आप जानते हैं कि सिर्फ पैसे की नहीं होती है. कभी कभी somebody is having a very hard day, somebody is going through a very tough time, and आपने जाके उससे मुस्कुरा के एक बात कही, you gave your friend a hug, that becomes charity, है ना? आपने कोई ऐसी चीज कही, एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ एक काइंडनेस की, that is charity. So charity can be like tons of different things. So the most beautiful way of connection with our Rabb is through namaz. और सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे ब्यूटीफुल तरीका टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ हिज क्रिएशन, आपने एक जानवर तक को जाके एक पानी का बोल दे दिया एक चिड़िया को, गर्मी बहुत है, यहाँ तो बर्फ है, but I'm just saying, you do any act of kindness that becomes a form of charity, and that's the most beautiful way that you connect with a creation of Allah, है ना? तो ये इतना खूबसूरत था. कहने लगे कि नमाज, you are connecting with Allah,
اینڈ ود چیریٹی یو کنیکٹنگ ود اللہ کی مخلوق, اللہ کی کریشن. اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اوبے اللہ اوبے پروفٹ میں آ جاتی ہیں. آپ کے باقی سارے حج کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, اچھی باتیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, جو بھی باقی ہمارے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کھانا, کیا اوڑھنا, کیا پہننا, کیا سوچنا, یہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں all of this is covered, ہے نا. اچھا, اب ہم آتے ہیں the most beautiful part of the آیت انشاءاللہ. اب دیکھیے آیت تطہیر also is very intense. آیت تطہیر میں there's like اتنا ایکسپلینیشن ہے کہ I cannot even begin to tell you. and آپ بالکل ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی اس وقت شیئر کروں گی this is it. No, this is like the tip of the iceberg. نیچے پورا پہاڑ ابھی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کی ایک تھوڑی سی ہماری ایک آیت تطہیر سے دوستی ہو جائے, تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ پائیں کہ جب ہم لوگ اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی طہارت, ان کی عصمت سے لے کے ہمارے دماغ میں کافی سارے کویسچنز آتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ اس کو, جو میں سمجھ پائی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اپنی سمجھ شیئر کر رہی ہوں, اونلی ڈسکلیمر پہلے سے دے رہی ہوں because there's a lot out there. But at least اتنا کہ when I think of my Ahlul Bayt, how is it that these people are so pure? How is it that these people don't make mistakes? What does it mean کہ جب اللہ نے ان کو طاہر کیا ہے, اس سب چیز کے مطلب کیا ہیں؟ اینڈ ایک اور امپورٹنٹ چیز, who are included in this beautiful protection that Allah has given certain people. مطلب who are the people of the house. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ it's like stage by stage inshallah we will cover. ٹھیک ہے, تو اور یہ چیز as a Shia I would say that this is a wajib ayat for you and me to understand. ہم سمجھیں گے, ہم اپنے بچوں کو سمجھا پائیں گے, ہم اپنے اعتراف میں people when they question, آپ کا جو ایک ہوتا نہیں ہم اپنے ائمہ معصومین ہمارے نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, کیوں مسٹیکس نہیں کرتے, کیوں وہ اتنے پیور ہیں, کیوں وہ ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ ہے, ہمارے گولڈ بار ہے. یہ ہمیں صرف ایموشنلی نہیں پتہ ہونا چاہیے, نہیں ہم ان کو اتنا چاہتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اللہ اتنا محبت کرتا ہے, اللہ نے ان کو پاک کر دیا. ہمیں ایکچولی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جتنا اس چیز کو سمجھیں گے بلیو یو می, اتنا آپ کے اندر اپنے ریلیجن کی طرف ایک کانفیڈنس آئے گا. یو ول بی شیور دیٹ اچھا ٹھیک ہے امام علی علیہ السلام نے فلاں چیز کہی, I know my آیت تطہیر, مجھے پتا ہے کہ these people don't make mistakes and I know why they don't make mistakes. So I'm sure if this is what my imam is saying then it must be true. میرے پاس یہ گارنٹی ہوگی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک ایکڈیمک طریقے سے سمجھیں, not just emotionally کہ یا علی and he's right and there's no way he can be wrong. 100% آپ صحیح ہیں, لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے why I have this confidence that my مولا cannot be wrong, ہے نا. تو these are the things inshallah Allah میاں please help us to understand this in a very academic way, ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو میں آپ سے ابھی جو شیئر کروں گی, so obviously this is a lot of tafsirs and میں نے شیخ ہلی کے جو لیکچرز ہیں اس سے بھی میں نے بہت ہیلپ لی, because when you try to understand this تو وہ پھیلتا جا رہا ہے اتنا سارا. تو I'm like نہیں, what is the most important things that we have to understand. پھر آپ کی اگر اور اس میں if you're interested you can pursue it more, ہے نا. تو تو اس میں ہم کیا کریں گے, we're going to do a lot of grammar and we're going to do a lot of vocabulary as well. اور اس میں ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ آف تھیولوجی بھی ہونی ہے. تھیولوجی مطلب جیسے کہ اللہ کی کچھ چیزیں, اللہ کی صفت, اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں, تب ہم کو یہ آیت اس کی روشنی میں بہترین طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو I have broken this part into 6 bits. ٹھیک ہے, ایک پارٹ ووکیبلری ہے, اس کا کانسیپٹ ہے, تو just bear up with me. ٹھیک ہے, میں ایک اور بسم اللہ کہتی ہوں اس کے لیے because we really need that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, انما کے مطلب ہوتا ہے کہ
آپ کو میں ایگزامپل دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. انما جیسے کہ ورڈ جب میں استعمال کروں جب میں کسی ایک پرٹیکولر گروپ کے بارے میں کوئی چیز بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ صرف ایک گروپ کے لیے اپلائی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ اگر ایک ٹیچر ہے اس نے کہا کہ اس نے ہوم ورک دیا اینڈ شی سیز کہ یہ ہوم ورک آپ سب کو کرنا ہے اور تم میں سے جو بچے یہ ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے آئی ول گیو دیم a candy. So then she will use this word innama. صرف وہ بچے جو کہ ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے سب کو نہیں صرف وہ بچے جو ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے that group is going to get a candy. تو اس گروپ کے لیے صرف یہ چیز ہے وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے انما. تو اب اللہ جو اس پیوریفیکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے اس آیت تطہیر میں کہ میں ایک خاص گروپ کو ایسا پیوریفیکیشن دینے والا ہوں تو اس گروپ کے علاوہ کسی اور کو میں نہیں دے رہا اونلی دیز پیپل. تو وہاں کے لیے ایکسکلوسیو دکھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے انما ان عربک. ٹھیک ہے اونلی دس گروپ اونلی دس گروپ. سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ یریدو. یریدو کے مطلب اللہ کا ارادہ ول آف اللہ. تو ول آف اللہ جو ہے اگین دیز آر ویری ڈیپ ڈسکشنز. میں آپ کو چھوٹا سا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے اللہ کی ول دو قسم کی ایک ہوتی ہے تشریعی ایک ہوتی ہے تقوینی. مطلب تقوینی کے مطلب ہوتا ہے جنریٹو ول ان انگلش ہم اس کو بولتے ہیں اور تشریعی ول کے مطلب ہوتا ہے لیجسلیٹو ول. تو اللہ کی ول کس طریقے کی دو طریقے کی. ٹھیک ہے تقوینی when we talk about generative will اس کے مطلب ایسی اللہ کی مرضی جس میں ہم اور آپ نہیں شامل ہیں. مطلب کیا میری دخل اندازی نہیں ہے. اللہ is not going to ask me for any مشورہ. جیسے کہ سورج کب نکلنا ہے چاند کب نکلنا ہے کون سے پلانٹس کہاں جانے ہیں کتنے سٹارز بنیں گے. the whole running of the universe اس میں میری اور آپ کی مرضی اللہ نہیں استعمال کرتا. he is not given us any اختیار. میں کس فیملی میں پیدا ہوں گی کب پیدا ہوں گی میری موت کب ہے یہ اختیار میرے ہاتھ میں نہیں. باہر میرے گارڈن میں ایک پھول ہے وہ کب کھلے گا وہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا موومنٹ آف دا یونیورس واٹس ہیپننگ ان مائی باڈی. فار ایگزامپل میرا ہارٹ کا کام کرے گا کیا میری وجہ سے وہ کر رہا ہے نہیں یہ سب اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. اللہ ہیز پٹ دیز انٹو موشن. ایٹم کے اندر جو الیکٹرانس پروٹونس نیورونس اور ان کے سب پارٹیکلز وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں کیا ان کی موومنٹ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے نا. یہ ساری چیزیں چینجنگ آف دا سیزن ہماری باڈی کے جتنے اندر کے میری آنکھ دیکھتی ہے میرا کان کیوں نہیں دیکھتا. کل سے میں کہہ دوں کہ آج سے میں کان سے دیکھوں گی میں کہہ سکتی ہوں ایسا نہیں میں نہیں کہہ سکتی رائٹ. یا میں کہوں میری آنکھیں بولنے لگیں نو آئی کین ناٹ ڈو اٹ. اللہ ہیز ڈیزائنڈ می اینڈ آئی ایم فالوئنگ دیٹ پیٹرن. تو یہ جو ساری چیزیں رننگ آف دی انٹائر یونیورس فار ایگزامپل یہ اللہ کس اپنی مرضی سے کرتا ہے دا جنریٹو ول یا جسے کہتے ہیں تقوینی. یو اینڈ می ناٹ پارٹ آف اٹ. ٹھیک اب ہم آتے ہیں لیجسلیٹو ول. لیجسلیٹو ول یا تشریعی جو ول ہوتی ہے اس کے مطلب ہوتا ہے کہ چاہتا اللہ ہی ہے کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن ان چیزوں کو اللہ ہمارے تھرو کرواتا ہے اور ہم کو اختیار دیا ہے ٹو سے یس اور نو. فار ایگزامپل اللہ چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں پر ہم کو اختیار دیا ہے اف آئی چوز میں جھوٹ بھی بول سکتی ہوں میں چوز کروں میں سچ بولوں. ٹھیک ہے اللہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک فادر پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے دے کون رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیکن اللہ نے اس فادر کو چوائس دی ہے. وہ دن بھر بیٹھ کے اپنے ٹی وی دیکھ سکتا ہے فون وہ کر سکتا ہے ویسٹ ہز ٹائم کر سکتا ہے یا اللہ نے جو روزی روٹی اس کے گھر کے لیے رکھی ہے وہ جا کے باہر
थोड़ी सी मेहनत करता है, जॉब करता है. Allah is the one who's providing, but he's making the banda the reason for the food coming inside your house. है ना. तो ये वाली जो चीजें जहां पे अल्लाह ने बंदे के ऊपर छोड़ा होता है, तुम करोगे तो हम ये कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम नहीं करोगे तो ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं होंगी, है ना. तो हज जाना, जैसे जितने हमारे फुरूए दीन होते हैं ना, तो ये चाहता है, अल्लाह चाहता है कि हम ये सारी अच्छी चीजें करें, लेकिन हमारे हाथ में अल्लाह ने रिमोट दिया होता है कि हम यस कहें या नो कहें. तो ये वाले जो एक्शंस हैं, करने वाला इज ऑलवेज अल्लाह सुब्हानो ताला. अल्लाह की इजाजत के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता, है ना. लेकिन रिमोट हमारे हाथ में दिया है. अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज वॉच करते हैं, हम अच्छी चीज वॉच करते हैं या बुरी चीज, राइट. तो ये वाली जो चीजें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ये अल्लाह की तशरीई विल है. He is the one who is allowing you to do it, but he's giving you the choice. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे डिबेट क्या चीज थी कि जब अल्लाह ने इरादा किया एक ग्रुप को ताहिर करने का, प्योरिफाई करने का, व्हाट काइंड ऑफ विल वाज दिस? क्या अल्लाह ने कहा कि यू विल बी सो यू आर, या इट वाज द अदर काइंड, लेजिस्लेटिव काइंड? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर लेजिस्लेटिव मतलब जहां पे अल्लाह रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में देता है, तो इसके मतलब ये हुआ कि अल्लाह ये कह रहा है कि मैं अहले बैत को ताहिर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये जो मैं स्पेशल चीज करना चाह रहा हूँ इनके साथ, इट डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर गुड और वेदर दे आर बैड. अगर तुम अच्छे काम करोगे तो हम तुमको प्योर कर देंगे, मतलब इट्स डिपेंडिंग ऑन माई एक्शंस, है ना. और अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुमको प्योर नहीं करेंगे. इज इट दैट काइंड ऑफ अ विल? तो यहाँ पे जो मुफस्सिर हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये मैसेज होता कि ओ पीपल ऑफ द हाउस होल्ड, तुम अगर अच्छे काम करोगे तो हम तुमको तहारत देंगे, हम तुम्हें ताहिर कर देंगे, कहते इसमें एक्सक्लूसिव क्या है? इन द सेंस कि ये तो जनरल रूल है, ये मेरे और आपके लिए भी अल्लाह कहता है तुम अच्छे काम करोगे तो हम तुमको पाक कर देंगे, तुम अगर बुरे काम करोगे तो तुम नजासत की तरफ चले जाओगे. तो ये जनरल रूल है, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव कि सिर्फ अगर अच्छे काम हमारे एम ए मासूमिन ने किए तो उनको तहारत मिली और बाकी लोग अगर अच्छे काम करेंगे तो उनको तहारत नहीं मिलेगी. दिस इज अ जनरल रूल. अगर जनरल रूल था तो वर्ड इन्नमा नहीं इस्तेमाल होता. There is something which is meant as a huge favor, but only for a specific group. It's not something that Allah has opened for everybody. Innama means exclusive. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये कमांड होता है, जैसे कि इट इज लाइक कुन फयकून, कि अल्लाह ने कह दिया तो ये चीज हो गई. एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कैरेक्टर्स. तो इसके फिर क्वेश्चन ये आता है, जब अच्छा ठीक है अल्लाह ने इरादा किया, उसने एक ग्रुप को तहारत कर दी, उसने एक ग्रुप को प्योर कर दिया, है ना. तो क्या इसके मतलब ये जो ग्रुप है, डज दिस नाउ बिकम लाइक एन एंजल? क्योंकि हमें फरिश्तों के बारे में पता है ना कि वो कभी गुनाह नहीं करते, उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं होती है गुनाह करने की, है ना. तो वो एक इंशाल्लाह मे बी फॉर अनदर टाइम की फरिश्ते क्यों नहीं गुनाह करते, दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल डिस्कशन, बट फॉर अनदर टाइम. लेकिन हमारे दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आता है, तो क्या ये हमारे जो एम ए मासूमीन हैं, अहले बैत हैं, विल कम टू हु आर द अहले बैत लेटर ऑन, बट जो भी अल्लाह जिस ग्रुप को प्योरीफाई कर रहा है, नाउ दैट ही इज प्योरीफाइड देम, डज दैट मीन कि ये फरिश्तों की तरह है, ये गुनाह कर ही नहीं सकते? तो इसमें एक फिर क्वेश्चन फिर इसके अंदर कि क्या ये एंजल्स की तरह है या एंजल्स के से डिफरेंट है. तो इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इस्मा. इस्मा के मतलब होता है, इट्स एक्चुअली अ होल कॉन्सेप्ट. इस्मा के मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से एक वो डिवाइन फैकल्टी कहलाई जाती है. मैं डिवाइन फैकल्टी को उर्दू नहीं कर सकती अभी, आप समझ जाए, ठीक है. वो एक ऐसा इल्म या एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो अल्लाह आपको फेवर की तरह देता है, और ये जो अल्लाह की तरफ से नॉलेज आती है या अल्लाह की तरफ से जो ये इल्म जिसको हम इस्मा कहते हैं, एक पावर आता है, एक
कॉन्शियसनेस होती है, ये जो है ये बाकी दुनिया में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी, दुनिया की सारी किताबें आप पढ़ लें, आप गूगल से ज्यादा नॉलेज आपके पास आ जाए, तब भी आप वो इस्मा नहीं पा सकते. Why? Because it's not worldly knowledge. ये एक स्पेशल टाइप की नॉलेज होती है, एक स्पेशल टाइप की कॉन्शियसनेस होती है जो प्योरली अल्लाह से बंदे के अंदर डायरेक्ट आती है. और क्या होता है जब जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से ये पावर आता है या ये नॉलेज या ये विजडम, आप इसको जो कह लें, ये जो ताकत आती है जब अल्लाह की तरफ से बंदे के अंदर, तो ये विजडम इतनी जबरदस्त होती है कि ये फिर बाकी आपकी जितनी जैसे हमारे अंदर डिजायर्स होती है ना, हमारा दिल चाहता है ये करने, दिल चाहता है, ये नॉलेज उसको कंट्रोल कर ले जाती है. इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर आईज, योर ईयर्स, ऑल योर सेंसेस, इवन योर थॉट्स. वो विजडम, वो नॉलेज, वो पावर जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, वो बहुत रेयर होता है, सबके पास नहीं होती. ये जब इस्मा जब अल्लाह की तरफ से आती है तो ऐसे होता है जैसे कि आप सोचे कि एक कचरे का डब्बा है, आपको बहुत भूख लग रही है, हाँ, यू वेरी हंग्री, और कोई आपसे कहे कि बिन के अंदर एक हाफ ईटन एप्पल किसी ने फेंका है, जाके तुम वो खा लो, तुम्हें भूख लग रही है, आप खाएंगे? आप कभी नहीं खाएंगे. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कचरे के डब्बे के अंदर है. दिस इज इन माई गार्बेज, हाउ कैन आई ईट समथिंग आउट ऑफ माई गार्बेज? Unfortunately, वो अलग बात है कि there are places where people have to do that. I'm not talking about that. But in general, एक आम आदमी कचरे के अंदर से खाना उठा के नहीं खाएगा क्योंकि वो गलीज खाना है ना? या आपको कोई पानी में जहर डाल के कह दे, आपके सामने उसने चूहे मार की दवा दी और कह लो पी लो, तुम्हें बहुत प्यास लग रही है, you'll never drink it, है ना? क्यों? क्योंकि आपके सामने उसका हार्म इज विजिबल. तो ऐसे सोचें, जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इस माह मिलती है, उनके सामने जितने भी बुरे काम होते हैं, उनका जो बैड इफेक्ट है, जो हार्मफुल इफेक्ट है, वो उस तरीके से जाहिर हो जाता है जैसे कि हमें गार्बेज में पड़ी हुई गंदगी नजर आती है. उनको जो भी गुनाह, झूठ बोलना, गीबत करना, जो भी आप, गुस्सा आना, जो भी हम लोग को बोला गया है ना कि गलत काम है, चीटिंग करना, व्हाटएवर, उसकी जो बुराइयां हैं, जो अल्लाह कहता है कि उसका रूप है, तुम्हारे ये असर पड़ रहा है, ये असर पड़ रहा है, पीपल विद इस्मा कैन एक्चुअली सी इट फॉर व्हाट इट इज. जब उनको इस तरीके से कोई चीज नजर आएगी, दे विल नॉट गो टूवर्ड्स इट, क्योंकि उन्हें बाकी सारी चीजें नजर आ गई हैं, उनकी आंखों के सामने है. तो मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या तुम्हारे अंदर पावर नहीं है कि तुम गार्बेज के अंदर जाके वो एप्पल निकाल के खाओ, जो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जितनी बार गार्बेज की तरफ हाथ डाल रही हूँ मेरा हाथ फ्रीज हो गया, या मैंने गंदी चीज खाई तो मेरा मुंह बंद हो गया. नहीं, एबिलिटी मुझे खाने की भी है, एबिलिटी मेरे हाथ में नीचे निकालने की भी है, मेरे पावर्स में कोई कमी नहीं हुई है. आई कैन डू इट इफ आई विश, but why am I not doing it? Because I know this is so dirty. I can see the dirt. तो सोचे कि अल्लाह जब किसी को ब्लेस करता है with isma, they get these powers. And उन पावर्स, बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी, उनकी रूह एक इस लेवल पे पहुंच गई है कि जो हम और आप नहीं देख पाते, ये देख पाती हैं. हेंस दे हैव द एबिलिटी टू डू रॉन्ग, बट दे विल नॉट डू इट. डू यू अंडरस्टैंड? फरिश्ते जो हैं, उनकी चीजें डिफरेंट होती है, उनमें एबिलिटी, ख्वाहिश ही नहीं होती है कोई चीज गलत करने की, बिकॉज उनके अंदर डिजायर नहीं है. दे ओनली हैव इंटेलेक्ट, नो डिजायर. जैसे अगर आप सोचें कि आप एक ऐसी मखलूक बन जाए जिसको ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए, आपको भूख नहीं लगेगी. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नीड वाटर, यू डोंट नीड फूड. आपके अंदर वो है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है. यू डोंट नीड टू ईट फूड बिकॉज यू कैन सर्वाइव विदाउट फूड, एंड आपको भूख ही नहीं लगेगी. राइट? तो फरिश्ते डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी टू डू रॉन्ग इन दैट सेंस नहीं है. ठीक है?
لیکن ہم لوگ کے اندر ڈیزائر بھی ہوتی ہے، انٹلیکٹ بھی ہوتی ہے، عقل ہم سے کچھ کہتی ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور جاتا ہے، تو ہم اس میں پھر گڑبڑا جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنی اسٹرینتھ بلڈ کرنی پڑتی ہے کہ ہم وہ کریں جو ایکچولی ہمارے لیے صحیح ہے، ناٹ دل چاہتا ہے سو آئی ڈڈ دس، ہے نا؟ یہ جو عصمت والے لوگ ہیں ان کے سامنے اچھائی اور برائی از ایز ویزیبل ایز مائی ہینڈس آر ویزیبل ٹو می، سامنے ہوتا ہے. So they have the ability, they are not like farishte, they have the ability to do wrong, but they choose to stay away. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اسما میں نے آپ کو سمجھایا. دوسرا کوشچن یہ ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، وائی ڈو دیز پیپل ناٹ ڈو رانگ؟ بیکاز ان کے سامنے اچھی اور بری چیز چھپی نہیں ہے، باطن از اوپن ان فرنٹ آف دیم. ٹھیک ہے، لیکن اب کوشچن یہ آتا ہے، او تو اللہ نے ان کے سامنے، ان کو تو پیورٹی، دے بورن پیور، اللہ نے ان کے پاس سے ساری برائی اپنا اسپیشل اسما بھی دے دیا اور اسپیشل پروٹیکشن بھی مل گیا ان کو، تو یہ تو بالکل پیور 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 چل رہے ہیں، ساری پریشانیاں تو میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہم ہر گڈھے میں گرتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں دل چاہتا ہے، واو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے جب ہم لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہمارا دل رکتا ہی نہیں ہے. تو مطلب we have to face temptations and struggle, and these people are like these golden people who don't have to face any struggles and any temptations. تو یہ fair تو نہیں ہے. اللہ میں بھی ہم کو کوئی گولڈن بلینکٹ دے دیتا، اسما کا بلینکٹ دے دیتا، ہم کو بھی یہ پیورٹی طہارت دے دیتا، تو ہم بھی گناہ نہیں کرتے. ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ اس کے لیے مفسر ہم سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی جو نالج ہے وہ کمپلیٹ ہے. مطلب جیسے کہ مجھے ابھی 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، کیا 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا، میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ میرے سامنے میرا فیوچر از بلینک، چھپا ہے. آئی کی ناٹ سی مائی فیوچر، رائٹ؟ تو میری نالج از اونلی کہ جو میں نے ابھی کیا ہے اور پاسٹ میں جو میں نے کیا تھا میں وہ یاد رکھتی ہوں، اور جو میرے سامنے ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں، لیکن میں اپنے فیوچر نہیں دیکھ سکتی، رائٹ؟ اللہ ڈز ناٹ ہیو سچ اے پرابلم. اللہ کے لیے دیر از نو پاسٹ پریزنٹ فیوچر. جب اللہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ پوری پکچر اس کے سامنے اٹس دیر، لائک می ایز اے چائلڈ، می ایز این ایڈلٹ. ابھی میں بوڑھی نہیں ہوں، ابھی آئی ہیو ناٹ بیکم این اولڈ پرسن، بٹ اللہ میرا بڑھاپا بھی اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسے میری جوانی دیکھ رہا ہے، جیسے میرا بچپن دیکھا. دیر از نو پاسٹ پریزنٹ فیوچر فار اللہ. اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم. تو اللہ کی جو نالج بھی ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو آلریڈی پتا ہے کہ میں کیا کیا چیزیں کروں گی. یہاں پہ ایک بہت جیسے میرے سنڈے اسکول کے بچے بھی ہیں، بچوں کے دماغ میں، ہم لوگ کے بھی دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا اللہ نے کہا تم یہ کرو گے تو دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. مطلب اب میں پپٹ بن گئی، اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم یہ کرو گے. جیسے کہ یزید کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کہ یزید ول بی دا پرپیٹریٹر، یا ابن ملجم. اگر امام علی علیہ السلام کے کلر کو دیکھ لیں، جب ابن ملجم واز اے اسمال بوائے، تب رسول اللہ نے کہا تھا، یا امام علی علیہ السلام said کہ you are the one who's going to grow up and you're going to kill me. یہ کہاں سے نالج آئی؟ ابھی تو بیبی ہے نا، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سارے جو orphan، ابن ملجم was an orphan، تو امام علی علیہ السلام used to take care of the orphans. It's such a tragedy کہ ابن ملجم was one of those children who was raised by امام علی علیہ السلام when he was a baby. جب یہ چھوٹے تھے تو جس طریقے سے دوسرے بچوں کو یہ کھانا پانی، ان کے کلودنگ، ان کی چیزوں کا کیئر کرتے تھے، ابن ملجم کا بھی کیئر کرتے تھے. ابن ملجم used to be at one point of time one of the biggest fans of امام علی علیہ السلام. خیر where am I going? Anyways، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسما دی گئی ہے نا، they have knowledge of the past present future. اللہ جیسے کہ اسکول میں آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیلیجنٹلی پڑھائی کرتا ہے، اپنا ہوم ورک کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہی از اے ویری اسمارٹ بوائے. اینڈ ایک بچہ ہے جو صرف کھیل اور کود اور ڈسٹریکشنز میں ہے. تو جب ٹیچر یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ تو A+ لے کر آئے گا، یہ بچہ جو ہے یہ تو فیل ہو جائے گا، تو کیا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ بچہ پاس ہوا؟ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ بچہ فیل ہوا؟ نہیں. ٹیچر دیکھ رہی ہے بھائی یہ بچہ محنت کر رہا ہے تو یہ سکسیڈ کرے گا، تو وہ کہہ رہی ہے بیسڈ آن واٹ نالج شی ہیز اباؤٹ دا چائلڈ، شی سیز ہی از گوئنگ ٹو بی اے ونر. اینڈ وہ بچہ جو بالکل محنت نہیں کر رہا ہے تو کہتی نو ہی از گوئنگ ٹو بی اے لوزر. میں دیکھ رہی ہوں ٹیچر کی وجہ سے پرسن از ناٹ گیٹنگ A اور C. یہ نالج ہے ٹیچر کی جس کی وجہ سے شی از پریڈکٹنگ.
तो अल्लाह सुब्हानो ताला is predicting about people in this similar manner. अल्लाह पिक्चर हमारी देख पाता है एंड उसके बेसिस पे अल्लाह ये कहता है कि ये इंसान ये करेगा, ये इंसान ये नहीं करेगा. तो ये जो इस्मत वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह ने जिन लोगों को इस्मत के साथ ब्लेस किया है, दिस एक्स्ट्रा नॉलेज, विजडम, है ना, it's not because of this wisdom that they are succeeding. अल्लाह ये अपनी नॉलेज में पहले से जानता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर अहले बैत को वो ये अपना स्पेशल प्रोटेक्शन, अपनी स्पेशल पावर नहीं भी देता, these people are the A-listers. They are not going to do anything wrong simply because they love me so much. ये वैसे भी ए लेकर आते, अगर मैं इनको ये एक्स्ट्रा ग्रेस दे रहा हूं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा हूं, इससे इनके बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, बिकॉज दे वर द गुड वंस फ्रॉम बिफोर. तो जो अगर हमारे और आपके जहन में ये आता है चूंकि अल्लाह ने वादा दिया है कि ये ताहिर हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड, इनकी अपनी कोई मेहनत उसमें नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है. दे themselves, वो बिना इस प्रोटेक्शन के भी वही लेवल ऑफ प्योरिटी उनकी थी, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिलेशनशिप अल्लाह की इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू एंड मी, है ना. Those people were the A-listers, whether they got this protection or they didn't get this protection. तो हमें अपने आप को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ओ ये तो कर ही नहीं सकते. अल्लाह ने वही एबिलिटीज आपको भी दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर दूसरे गड्ढे में गिर रहे हैं, वो लोग नहीं गिरते थे, और उसके ऊपर से अल्लाह ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन उनको दे दिया. ठीक है. अच्छा, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन भी है, ऑनेस्टली मुझे जो ये फील होता है ना, दिस इज मेरे और आपके जैसे कोई, अगर मैं आपको एक गोल्ड की बार है ना, एक रैंडम कोई गोल्ड, हाँ ये सोना है, अब आप सोचें पता नहीं इसमें कितनी मिलावट है, नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक सील लगी हुई है, जैसे आई डोंट नो गोल्ड पे गवर्नमेंट की कोई सील लगी होती है कोई चीज की, तो आपको एक स्पेशल वो आइडिया आ जाता है कि ओ दिस इज प्योर, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट की इस पे सील लगी हुई है, तो आपको उस सील पे भरोसा होता है, यू नो. तो उसी तरीके से दे वर गोल्ड and then Allah puts his मोहर of purity on them, कि आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि ये प्योर है कि नहीं, मैंने अपनी मोहर ऑफ प्योरिटी इन पे लगा दी है, but they were already pure beforehand. Do you understand that? अच्छा, अब युज़हिब अनकुम, आई थिंक एक दो चीजें हम और डिस्कस कर पाएंगे, देन इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिन अबाउट 40-50 मिनट्स. बट आई होप कि आप लोग जो हैं are with me so far and you are able to understand what I'm saying, inshallah. अच्छा, la yuzhiba ankum. So हमने इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाह, है ना. अब हम आए हैं la yuzhiba ankum. तो यहाँ पे कौन सा की वर्ड है, ankum, and we have to understand what does ankum mean and what does minkum mean and why is it so important to understand. देखिए, अनकुम जहां पे इस्तेमाल होता है उसके मतलब होता है किसी चीज को रिपेल करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना. रिपेल, मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप समझ जाएंगे. एंड मिनकुम के मतलब होता है किसी, टू रिमूव समथिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोचे कि आपके पास एक पानी का ग्लास है, आप एक कप ऑफ वाटर है आपके पास, ठीक है. आप वो पानी पीने जा रहे थे, एकदम से उसके अंदर एक मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया, राइट. अब मुझे आई वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, लेकिन अब उसमें कीड़ा गिर गया, तो अब मैं उस फ्लाई को अगर निकाल के बाहर फेंकती हूँ, सो दिस एक्शन ऑफ माइन विल बी कॉल्ड मिनकुम, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग. ठीक है, मिनकुम. अगर मैंने समझ लीजिए कि ये मेरा था, यहाँ पे बहुत सारी मच्छर एंड मक्खी एंड व्हाटएवर, मैं अपने पानी को साफ रखना चाहती थी, तो मैंने उसके आसपास कोई एक स्प्रे मान लीजिए मार दिया, है ना. तो अब क्या होगा कि कोई मक्खी आना भी चाहेगी या मच्छर आना भी चाहेगा बिकॉज ऑफ दैट स्प्रे. नहीं, मच्छर छाप नहीं होता है कि आप कहीं लगा दें तो मच्छर आता ही नहीं है, भाग जाता है,
رائٹ. تو سوچے کہ ایسا کوئی ریپیلنٹ میں نے اپنے کپ کے اوپر لگایا ہے تو اس پہ کوئی فلائی آ ہی نہیں سکتی, اس کے پاس کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی, کوئی بگ آ نہیں سکتا. تو ایسے ٹائم کے لیے what am I going to use? I'm going to say ankum. This spray is repelling, is protecting my pani from getting dirty. تو ایک ہوتا ہے کہ نجاست ہے اور میں اس نجاست کو نکال کے باہر پھینک رہی ہوں, تو وہ میں لفظ استعمال کروں گی منکم. اور انکم اگر میں نے کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب کوئی نجاست کوئی غلاظت آ ہی نہیں سکتی پاس میں, وہاں پہ لفظ استعمال ہوئے گا انکم, ناٹ منکم. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے, لَيُذْهِبَ عنکم. ٹھیک ہے, تو اس کے مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی نجاستیں نہیں, مطلب سوری, انکم کے مطلب یہاں پہ ہوا کہ اللہ از پروٹیکٹنگ them فرام نجاست. اللہ جو ہے اس گروپ, اس اسپیشل گروپ جس کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے لفظ انما, دس اسپیشل گروپ کو اللہ نجاستوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہے, یا ایسا یہ گروپ ہے کہ نجاستیں ریپیل ہو جا رہی ہیں. اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے اندر نجاستیں تھیں اور اللہ ان نجاستوں کو دور کر رہا ہے. Like I did something wrong, when Allah wants to purify me, then he has to forgive my sins. پہلے میرے اندر جو نجاست ہے وہ اللہ نکالے گا, پھر میں طاہر ہوں گی. Right? That will be منکم. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ گروپ ہے جن کے آس پاس نجاست آ ہی نہیں سکتی, because I will repel it. اس کے مطلب they were pure, ان کے گلاس میں مکھی نہیں گری تھی, کوئی چیز نکالی نہیں گئی ہے. they never had any نجاست, ان کے اندر کوئی نجاست ہی نہیں جس کو اللہ طاہر کر رہا ہے. اللہ is protecting, repelling any and every kind of نجاست, رجس. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورڈ ان انڈرسٹینڈنگ دس آیت, کیونکہ موسٹ آف دا مفسر, نان شیعہ مفسر جو ہیں, لائک فار ایگزامپل صحیح انٹرنیشنل ہے, یوسف علی ہے, پکٹال ہے, آپ اگر یہ ٹرانسلیشنز دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے and Allah desires to remove the impurities. ہمارا ٹرانسلیشن ہے اللہ desires to repel or protect from impurities. Very, very important concept. ان لوگوں کے اندر کوئی نجاست تھی نہیں جو نکالنی اللہ کو پڑی. They were already pure. Remember, they were pure gold. اللہ نے اپنی ایک مہر ایکسٹرا لگائی ان کے اوپر. Right? تو اسی لیے بہت ضروری ہے that we take the right translations. نہیں تو ٹرانسلیشنز میں ڈفرنس کی وجہ سے پورا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. تو ون آف دا ٹرانسلیشنز دیٹ آئی کین ریکمینڈ, مطلب اردو تو مجھے نہیں پتا, انگلش والے, از علی قلی قرائی کے جو ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں, دے آر امنگس دا بیسٹ انگلش ٹرانسلیشنز دیٹ وی ہیو ٹوڈے. علی قلی قرائی آپ لوگ امیزون پہ دیکھ سکتے ہیں, یو فائنڈ ہز کاپیز اوور دیر, اینڈ دوز آر ون آف دا بیسٹ انگلش ٹرانسلیشنز آف قرآن دیٹ آئی کین ریکمینڈ. ٹھیک ہے, اچھا, لاسٹ ورڈ فار ٹوڈے, رجس. ابھی اللہ پیوریفیکیشن کی بات کر رہا تھا, رائٹ, آئی ایم پلاننگ ٹو پروٹیکٹ دس گروپ, ہے نا. جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو انکم اور منکم کا ڈفرنس بتایا, ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا لیول آف پیورٹی آف دیز پیپل. ٹھیک ہے, رجس, رجس کے مطلب ہوتا ہے, اٹ کمز فرام دا ورڈ رجسا. رجسا کے مطلب ہوتا ہے نجاست, filth, نجاست of any kind. تو علامہ طباطبائی جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نجاست جو ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک سپرفیشل نجاست, باڈی نجاست, فزیکل نجاست جسے کہتے ہیں نا, جو ہم لوگ نہائے دھوئے, واش کر لیا ہینڈز, آپ کی باڈی صاف ہو گئی, رائٹ. ایک نجاست ہوتی, یا پگز, مطلب جیسے نہیں خون نجس ہے, ایکسٹرنل نجاست آف آل کائنڈس. ایک طریقے کی نجاست جو انٹرنل ہوتی ہے, فار ایگزامپل جو میری روح کے اندر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی نجاست, اس کا بیڈ ہارمفل افیکٹ میری روح پہ آ گیا,
राइट जैसे कि सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 125 उसमें अल्लाह क्या कहता है as for those bismillahirrahmanirrahim as for those in whose hearts is a disease they pile up dirt after dirt in their hearts ridsan ila ridsihim and they die disbelieving تو مطلب یہ کون سی نجاست یہ گندگی جو اللہ بات کر رہا ہے کہاں جا رہی ہے ہماری روحانی دل کے اوپر جا رہی ہے رائٹ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے روحانی دل کو گندا 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 کرنے لگتے ہیں رائٹ تو اسپرچل نجاستیں جیسے کہ کوئی بھی جو شرک یا بری چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر تیسری رجس کیا ہوتا ہے نہیں سوری طہارت 3 طریقے کی رجس جو ہے وہ 2 طریقے کا ہے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل یا ہانیہ اینڈ انٹرنل تو یہاں پہ رجس کے مطلب اینی تھنگ دیٹ از ڈرٹی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹھیک ہے تو اللہ جب اس پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نجاست نکال رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پروٹیکٹ کر دیا ہے انٹرنل ایکسٹرنل جس میں آپ کے تھاٹس بھی آتے ہیں اگر ایک برا خیال آتا ہے نا وہ بھی ایک روحانی نجاست ہوتی ہے کسی بھی فارم آف نیگیٹیوٹی جو آپ کے اندر آتی ہے نا جلن حسد any of these negative thoughts جو ہوتے ہیں نا یہ بھی نجاست کا فارم ہوتا ہے تو جب نجاست رجس کی اللہ بات کر رہا ہے it's about thoughts it's about your actions it's about everything آپ کی بول آپ کی چال everything about you جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے all of these negativities سے جب اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے یہاں پہ this is what اللہ means کہ جو اسما جو ہم لوگ اپنے ائمہ معصومین کی اسما کے بارے میں بات کرتے ہیں نا we come back this is that divine faculty یا divine mental faculty جو اللہ کی طرف سے they are blessed ہے نا تو یہ ان کو آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے they have that gold seal of Allah these people are the ones who are not going to do anything wrong neither thought میں neither action میں neither word میں کسی بھی چیز کی غلط کام غلط سوچ بھی ان کے پاس بھٹکے گی بھی نہیں because I have given them that protection as well ہے نا بٹ اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دیٹ پروٹیکشن ایز آئی ایکسپلینڈ یو میں آپ کو کافی دیر سے کہ یہ تھے ہی بہت اچھے دیز ور دی A+ پیپل آلریڈی پھر اللہ نے وہ اپروول لگائی تاکہ ہمیں اور آپ کو کبھی سوچ میں بھی یہ نہ آئے کہ یہ بھی غلطیاں کر سکتے تھے بٹ دے آر ناٹ لائک دا فرشتے کہ جن کے اندر ابیلٹی ٹو ڈو رانگ نہیں ہوتی دے ہیو دی ابیلٹی میں کچرے میں سے جا کے وہ سڑا ہوا ایپل اگر ریئلی کھانا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں پر میں نہیں کروں گی and in their case it is because they've been blessed with isma as well ٹھیک ہے پیوریفیکیشن کی بات اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک تطہیرہ وَيُطَهِّرُكُمْ تطہیرہ کی what levels of purification are there کتنی طریقے کی طہارت ہوتی ہے and then we will do a very very important part which is known as کہ اہل بیت کہ یہ اہل بیت ہیں کون جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اس آیت کے بارے میں ڈبیٹ ہوتی ہے who are included is it only the wives of the prophet it is wives and the family of the prophet or is it the family of the prophet then who are the ahlul bayt of the prophet مطلب کہ ہمارے پروفٹ نے اپنے کن لوگوں کو he called them as Ahlul Bayt, the people of my house. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ نے یہ والا جو پروٹیکشن ہے کن لوگوں کو دیا ہے اور کس طریقے کا پروٹیکشن تو we'll talk about the purification and we'll talk about the Ahl Bayt who are considered to be the Ahl Bayt inshallah next week. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کوشش ہی کر رہے ہیں کوشش کے علاوہ تو وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پر پروردگار اس کو قبول فرما دعا یہ بھی ہے کہ اللہ میاں جو کچھ بھی ہم نے آج سیکھا اگر مجھ سے غلطی ہوئی میرے سمجھانے میں یا آپ کے سمجھنے میں کوئی چیز غلط ہو جائے تو پروردگار تو بہترین کریکٹر آف آل افیئرز ہے اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے یو آر دا بیسٹ فکسر اپر تو پلیز
ہماری کوئی بھی مسٹیک ہو اس کو معاف کر دے، ہماری جو سمجھ میں غلطی ہو رہی ہو اس کو تو فکس کر دے. میں جس بھی طریقے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں پروردگار تو بہترین طریقے سے سب کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال دے. اینڈ whatever نور we've been able to get today, Parvardigar, let us be able to absorb it. Let us be able to share it with all our family and our community and our loved ones, Parvardigar. And انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک، اور یا اللہ جو کچھ بھی ثواب ملتا ہے اس سیشن سے ہم اپنے سارے بحق محمد و آل محمد، بحق دیز بیوٹیفل اہل البیت، وی want to share this with all of the مرحومین، خصوصاً ان کے ارواحوں کو پہنچے جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے پاس بھیجنے والے دعائیں بھیجنے والا اس وقت کوئی نہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ویک 8:30 اسی ٹائم پہ پھر ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی ان انڈیا، یہاں پہ ہمارے حساب سے 10 o'clock. So stay tuned for part 2 of آیت تطہیر. چلے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک دوسرے کو، میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. خدا حافظ.